السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29، کل آپ فرما دیجئے، امرا حکم دیا، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، عدل و انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوہَکُم اور سیدھا کرو اپنا چہرہ، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وَادْعُوہُ اور اسی کی عبادت کرو، دعا کرو، پکارو، مخلصین اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو، لہ الدین اس کے لیے عبادت کو، کما جس طرح بداکم اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے، تعودون ایسے ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں 5 احکامات ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے سب سے پہلے عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ عدل و انصاف کسے کہتے ہیں؟ عدل و انصاف کہتے ہیں کہ اعتقاد اور عمل، اس میں ہر طرح کی افراط و تفریط اور مبالغہ آمیزی سے بچنا، یعنی کہ درمیانی راستہ اختیار کرنا، نہ حد سے بڑھنا نہ بالکل پیچھے رہ جانا، بلکہ آہستہ آہستہ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا اور کبھی نہ رکنا، اور ہر معاملے میں انصاف کرنا۔ یہ نہیں کہ اس آیت کو ہم صرف اپنی عدالتوں یا اس طرح کے معاملات میں رکھ لیں، کسی جگہ تصفیہ کروانے کے لیے رکھ لیں، نہیں، اپنی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہر بندے کے ساتھ رہتے ہوئے انصاف کے ساتھ چلنا، ناانصافی نہ ہونے دینا۔ اللہ نے ہمیں قسط انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اگلا جو حکم ہمیں ملا ہے وہ ہے اقیم۔ اقیم کسے کہتے ہیں؟ اقیم کہتے ہیں کسی چیز کو کما حقہ اس کی تمام شرائط کو پوری کرتے ہوئے ادا کرنا، یعنی کہ جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، ان سب کو ادا کرنا، مخلص ہو کے اور بالکل غیر جانبدار ہو کے اپنا چہرہ اپنے رب کے لیے سیدھا رکھنا۔ وجوہکم یعنی کہ ہماری دلی توجہ، ہماری نیت، یہ اس کا معنی ہے وجوہ، اپنا چہرہ، اپنا رخ، ہمارا رخ، ہماری نیت، ہمارا اخلاص جو ہے وہ اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ عند کل مسجد ہر نماز کے وقت۔ اب یہ مسجد بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ آپ اس کو جیسے ہم نے گرامر میں پڑھا ہے بچپن میں، ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی کہ اس میں وقت بھی ہے اور اس میں جگہ بھی ہے، یعنی کہ 5 اوقات بھی آ جاتے ہیں نماز کے، اور اسپیسیفکلی مسجد کا بھی تذکرہ ہے کہ ان دونوں موقعوں پہ سجدہ کرو، یعنی کہ سجدہ کرنے کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا۔ اب دیکھیں، پہلا حکم ہمیں انصاف کا ملا، دوسرا اقیم وجوہکم کا ملا کہ اپنے چہرے کو نیت اور اخلاص کے ساتھ سیدھا رکھنا اور اس کو تمام شرائط کے ساتھ عبادت کرنا، اور پھر نماز کا حکم ملا، مسجد بھی اور نماز بھی، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا حکم بھی ملا اور گھر میں بھی 5 وقت کا حکم ملا۔ اور پھر آگے ہے وَادْعُوہُ اس کو پکارو، اس کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوہُ یعنی کہ اس کی عبادت کرو۔ اور یہ 5 جو معنی ہیں یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں اس آیت کے ڈھونڈ کے دیے ہیں۔ اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پڑھنے والوں کے لیے تو یہ ایک سمپل آیت ہی ہے اور اس کو ایسے ہی پڑھ کے ہم گزر جاتے، لیکن اللہ والوں کا درمیان میں ہونا موجود اسی لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مخلصین لہ الدین، دین کی خالص اسی کے لیے عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی نیت کو، اپنے چہرے کو، اپنے نماز کے وقت کو خالص اپنے رب کے لیے رکھتے ہوئے ہمیں اس کو پکارنا ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے نا تو ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکشن نہیں جوڑتے۔ عبادت بھی اگر آپ غور کریں تو الحمد سے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تک دعا ہی دعا ہے۔ قرآن کھولتے ہیں تو اس میں ہزاروں دعائیں اس نے ہمیں سکھا رکھی ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو سراپا دعا بنے رہتے ہیں کہ سحری اور افطاری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہم حج کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جانے والوں کے لیے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، ساتھ جانے والوں کے لیے دعاؤں کا ایک بڑا گلدستہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تب بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ قبول ہو جائے۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تب بھی ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ مولا تو قبول فرما، یعنی کہ ہماری عبادت کا جو بیسک کام ہے وہ دعا ہے۔ وَادْعُوہُ اسے پکارو،
تو جو دعا ہے یہ ہمارا رب کے ساتھ کنیکشن جوڑتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ہم اپنے رب سے دور رہیں گے۔ جو جتنا اس کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہر لمحہ اسے پکارتا ہے۔ اور بعض لوگ دعا سے بھی تھوڑا اگلے سٹیپ پہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی رضا میں ایسے راضی رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مولا جو میں مانگوں گا وہ لمیٹڈ ہوگا، جو تو مجھے دے گا وہ ان لمیٹڈ ہوگا، اور وہ میرے حق میں میری دعا سے زیادہ بہتر ہوگا، میری خواہش سے زیادہ اچھا ہوگا، اور مجھے اس بات پہ زیادہ خوشی ہوگی کہ میں تیری خوشی کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ ان سے بھی تھوڑا اگلے لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب میں نہیں سمجھانا چاہ رہی کہ دعا چھوڑ دی جائے۔ یہ ہمارے جیسوں کے لیے ہے کہ ہمیں دعا کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ وہ ہم سے اگلے مومنین اور ان سے اگلے صالحین کا جو رتبہ ہے وہ ہے، لیکن ہمارا جو رینک ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ہم دعا اور عبادت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں بیان فرماتا ہے کہ جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی، تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، تمہیں آنکھ، ناک، کان، سمجھ، سوچ، اعضاء دیے تھے، تم نے اس سے بہترین کام لیے اور اپنا وقت گزارا اور اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا اپنی عبادت میں خشوع و خضوع اور ساری توجہ اپنے رب کے ساتھ لگا کے عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اس آیت کا اصل معنی اور مراد ہے۔ آیت نمبر 30، فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی، و فریقاً، اور ایک گروہ ہے حقا، مقرر ہو گئی، علیہم الضلالۃ، اس کے اوپر گمراہی، انہم، بے شک وہ، متخذو، جنہوں نے بنا لیا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ویحسبون، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے سمجھ دی، عقل دی، اختیار دیا، آزادی دی اور سب کچھ سمجھا دیا اپنے صحائف کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، اور پھر ان کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اولیاء کرام اور پھر علماء امت، صلحاء امت کی صورت میں، تو وہ گروہ ہدایت پا گیا۔ جس نے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر رکھا اس نے اس کو حاصل کر لیا، اور ایک گروہ جس کے اوپر گمراہی مقرر ہو گئی، حق علیہم الضلالہ، یعنی کہ اب ان کی سرشت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان سے ایمان کی صلاحیت چھین لی اور ان کی سرشت میں ایمان کو ڈالا ہی نہیں، بلکہ اب وہ گمراہوں میں شامل ہو گئے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ظاہر ہے جب بندہ جس راستے پر چل پڑتا ہے نا، آپ اس سے بات کریں گے نا تو وہ آپ کو ایسے دلائل دے گا کہ آپ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنی جگہ پہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی گمراہی کو ہی ہدایت سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو مطمئن ہو کے گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی خلش نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی تذبذب کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ کسی شک و شبہ میں نہیں پڑا ہوتا، وہ اپنی لائف کو سیٹل سمجھ کے اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی اس کی ناکامی ہے بس، کہ وہ ہار گیا ہے۔ آیت نمبر 31، یا بنی آدمہ، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو، پہن لیا کرو، زینتکم، اپنا لباس، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وکلو، اور کھاؤ، واشربو، اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے نہ بڑھو اور فضول خرچی نہ کرو، انہو، بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، لا یحب المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو اور فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم، پھر مسجد کا جو لفظ آیا ہے یہ دو جگہوں پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، ایک نماز کے اوقات میں اور ایک مسجد اسپیسیفکلی جگہ پہ۔ تو دونوں صورتوں میں جب نماز کا وقت آئے تو اچھا لباس پہنا جائے اور اپنی زینت کو لے لیا جائے، اور جب مسجد جانا ہو تو کوشش کی جائے کہ صاف ستھرا مکمل لباس ہو، جس میں کوئی جوڑ توڑ نہ ہو۔ اگر اللہ نے اچھا لباس دیا ہے تو اس میں کوئی پھٹا ہوا نہ ہو، پیوند نہ لگے ہوں، صاف ستھرا ہو،
اور کیونکہ آپ دیکھیں ہم دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم بڑا اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہمیں خوبصورت ہو کے جانا چاہیے۔ جس رنگ کا سوٹ پہننا ہے اسی رنگ کا دوپٹہ بھی لینا چاہیے، اور جس رنگ کا ہم نے ڈریس پہننا ہے مکمل طور پہ ویسے ہی ڈریس اپ ہو کے مسجد بھی جانا چاہیے، یا گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں مکمل طور پہ اپنی زینت کا ایسے خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم ہم خود کو اچھے لگ رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت آیا تو جس طرح سر جھاڑ منہ پہاڑ ہم بیٹھے ہوئے تھے قمیض اور شلوار اور دوپٹہ اور ویسے ہی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، یہ اسے اچھا نہیں لگتا کہ دنیا والوں کے لیے سج سور کے جاتے ہو اور جب میرے پاس آتے ہو تو اپنا حلیہ ہی نہیں دیکھتے، کس بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کے لیے تھوڑی سی کوشش اور تھوڑا سا ڈر رکھنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جا کرتا تھا کہ اب اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا بلاوا آ گیا ہے، اور سیدنا عمر فاروق کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ آپ کانپنے لگ جایا کرتے نماز کے وقت، اذان کے وقت۔ ہمارے لیے تو بہت ایزی ہے، ہم اٹھتے ہیں اور بس 2-4 سجدے مارتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں اور آپ واپس اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کام میں لگ جاتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حق نماز تو نہیں ہے، لیکن ایک حساب سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ بندہ غیر حاضر تو نہیں ہے نا، بس حاضری لگنی چاہیے، اور حاضری ضروری ہے، مسٹ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمیں یہاں پر کرتے بھی ہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑ لیا بس اب وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ارے اگر وہ ناراض ہو گئے نماز نہ پڑھنے پر تو کہاں جائیں گے؟ تو نماز تو پہلا سٹیپ ہے اپنے رب سے جڑنے کا، اپنے پیر و مرشد سے جڑنے کا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھنے کا، اور حضور کی بارگاہ میں اٹینڈنس لگانے کا، السلام علیکم ایھا النبی کی صورت میں۔ تو اس سے بیسٹ کوئی وے نہیں ہے اپنے رب سے ملنے کا۔ اس سے ہمارا فزیکلی، مینٹلی اور اسپریچولی ہر طرح سے فائدہ ہے۔ اور جو لوگ یوگا نہیں کر سکتے یا جن کو یوگا کی پریکٹس نہیں ہے، کرنا چاہیے، یہ بڑا اچھا ہے، اس سے اپنے رب سے بندہ جڑتا ہے واقعی میں۔ تو ان کے لیے نماز یوگا ہے، اور نماز از دا بیسٹ یوگا آف دا ورلڈ، اور اس میں وہ بہت سارے آسن ہیں جو یوگا میں اسٹیپ ہیں، لیکن نماز جو ہے اس کے لیے بندہ ٹائم نکال لیتا ہے، اور دوسرے یوگا کے لیے زندگی کی مصروفیات سے ٹائم نکالنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اس لیے اس یوگا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس میں وہ ساری ریکوائرمنٹس بھی ہونی چاہیے کہ جو ایک اخلاص کے لیے ہم نے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 29 میں پڑھی ہیں، جو ساری ریکوائرمنٹس کہ ایک نمازی کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو اپنی نماز کس انداز سے ادا کرنی چاہیے، اور اس میں کون سی 5 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو نماز کے لیے اپنا زینت لے لینا، یہ ہمیں اللہ نے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں حکم دیا ہے کہ خوبصورت ہو کے نماز پڑھنے آؤ۔ اور پھر اگلا حصہ جو آیت کا ہے اس میں کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ کھانے پینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کی بات ہو رہی، اڑانے کی بھی بات ہو رہی ہے، جیسے آج لگژریز پہ اتنا زیادہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بڑے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی مستقبل میں یہ سب چیزیں بھی ہوں گی، اور ان کے اوپر بھی لازمی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جس سے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ پاک نے رزق اتار دیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق بیسٹ اتارا ہے، اور جتنا کسی کے کھانے پینے کے لیے ضروری ہے اس نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا، اور ٹنوں کھانا وہ روز اپنی ویل مچھلیوں کو کھلاتا ہے، اس کے لیے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئی۔ ہاں ہماری ضروریات، خواہشات، ریکوائرمنٹس، لگژریز اور یہ ساری چیزیں بڑھ گئیں، اس وجہ سے ہم تنگ ہوئے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو شاید ہم تنگ نہ ہوتے۔ ہماری معاشی تنگی کے پیچھے یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسراف سے منع فرمایا، فضول خرچی سے منع فرمایا، کھانے پینے کا حکم ہے، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ ہماری شخصیت سے نظر آنا چاہیے، اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا چاہیے، یہیں چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ لیکن حد سے کسی بھی معاملے میں نہیں بڑھنا چاہیے، کسی معاملے میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فزیکلی بھی، مینٹلی بھی ہر طرح سے ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے اور ضرورت سے کم کھائیں گے۔ حد سے کسی بھی معاملے میں بڑھیں گے تو ہم نقصان میں آ جائیں گے،
جتنا پیرالل ہمیں چاہیے، لیمیٹڈ چاہیے، جتنا ہم تو ویسے ہی امت وسط ہیں، درمیانی امت ہیں، ہم کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے والے نہیں ہیں، تو ہمیں یہاں بھی خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ کھانے پینے اور اڑانے میں فضول خرچی نہیں کرنی، ضرورت کے وقت خرچ کرنا ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو مال کو پڑا رہنے دینا ہے، اس کو بیکار میں استعمال کر کے ضائع نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی ایسے وقت میں ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو، یا کسی مقروض کو قرض کی ضرورت پڑ جائے اور ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے ہو، اس لیے اس کی کیئر کرنی ہے۔ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی ایسی بیکار چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، وہ سب فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی لیکن ہم جان بوجھ کے نہیں لے رہے، تو یہ بھی زیادتی میں آ رہا ہے۔ اپنی ریکوائرمنٹس جو کہ ضروری ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں، ان کو پورا کیا جائے، اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں ان سے آئندہ کے لیے بچا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔